المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسالہ اعتقادیہ کی جو 5ویں فصل تھی، اس میں ہم نے در احکام غسل یعنی غسل کے جو احکامات ہیں ان پہ بات کی تھی۔ اس کے بعد فصل ششم جو اس کی 6th فصل تھی کتاب کی، وہ تھی در مسح بر کفشہا یعنی موضوع پہ مسح کرنے کے بیان میں، تو اس پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ تو آج فصل ہفتم 7ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے در احکام تیمم، تیمم کے احکام کے بیان میں۔ تو اب جس بحث کا آغاز ہوگا وہ تیمم سے متعلق ہے۔ تو پہلی چیز جو اس میں ہے، جو ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ ہے معنی تیمم لغتاً و شرعاً، کہ تیمم کے معنی کیا ہیں لغت میں اور شریعت میں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے کئی اعتبارات سے ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں، لغوی معنی اس کے کیا ہے، ڈکشنری میننگ اس کے کیا ہے، اور شریعت میں اصطلاح کے طور پہ وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم آج تیمم کے معنی پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور دوسرا اسباب التیمم، تیمم کے اسباب کیا ہیں، یعنی کن صورتوں میں ہم تیمم کریں گے۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں آغاز میں کچھ اسباب بیان کیے ہیں تیمم کے، معنی وغیرہ تو انہوں نے بیان نہیں کیے ہیں، جیسا کہ متون میں جو عادت ہوتی ہے علماء کی کہ متون میں زیادہ ڈیفینیشنز میں نہیں جاتے، احکامات بیان کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے، اس کے بعد جو حضرت شاہ حمدان نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں ان پہ تھوڑا بات کریں گے، اور آخر میں پھر حضرت شاہ حمدان نے تیمم کے فرائض اور اس کی سنن کو ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے چل کے ان پہ بھی بات ہوگی۔ تو فصل ہفتم در احکام تیمم، یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ شاہ حمدان رحمہ اللہ نے یہ جو لفظ فصل ہے یہ شاہ حمدان کا ہے، پھر جو یہ بریکٹس میں ہے ہفتم در احکام تیمم، یہ ایڈیٹر کی طرف سے ہے، جو نسخہ ہم نے آپ کو دیا ہے جس شخص نے اس کو ایڈٹ کیا ہے تو اس نے اس میں یہ ہیڈنگز قائم کی ہے۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی در سفر بود، اگر کوئی سفر میں ہو، اگر کسی در سفر بود، اگر کوئی سفر میں ہو، و وقت نماز در آید، اور نماز کا وقت آ جائے، کوئی شخص سفر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے، و آب نیابد، اور اس کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے سفر جو ہے یہ بھی تیمم کے اسباب میں سے ایک ہے، اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، السفر، پھر اس کی تفصیل ہے وغیرہ، اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو کتابوں میں پھر آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، کس صورت میں اس کو پھر پانی کی طلب کرنی ہے، کس حد تک طلب کرنی ہے، حد الغوث ایک حد فقہ نے بیان کی ہے، حد القرب ایک حد بیان کی ہے فقہ نے، تو ہم ان تفاصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے پہلے سفر کو ذکر کیا کہ سفر میں انسان ہو، اگر پانی ملو پھر تو وہ پانی کا استعمال کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آب نیابد، آب میں نے کہا کہ آب فارسی زبان میں پانی کو کہتے ہیں، کشمیری میں بھی کبھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو۔ تو سفر میں بندہ ہے، اس کے نماز کا ٹائم آیا اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، ایک صورت۔ دوسرا سبب، یا آب دارد، یا وہ پانی رکھتا ہو، اس کے پاس پانی ہو، و از تشنگی خود، یا تشنگی دابۂ خود، یا تشنگی رفیقان خود می ترسد، یا پانی اس کے پاس ہو لیکن اپنی پیاس کی وجہ سے، و از تشنگی خود، اپنی پیاس کی وجہ سے
یا تشنگی دابۂ خود، یا اپنے جانور اپنے سواری کی پیاس کی وجہ سے، یا تشنگی رفیقان، یا جو اس کے ساتھی ہوں، سفر کے ساتھی ہوں، ان کی پیاس کی وجہ سے، خود یا رفیقان خود می ترسد، یا اس کو اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ان کی پیاس کا خدشہ ہو، پانی اس کے پاس ہے، ہاں یہ پانی اس کو لگے گا یہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے، یہ اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے حدث رفع کرنے کے لیے، لیکن اس کو خود اپنی پیاس کا خدشہ ہو، ٹھیک ہے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے اس کو اس وقت پیاس لگی ہو، یا آگے اس کو لگے کہ یہ میں پینے کے لیے استعمال کروں گا اپنا، یا جو اس کا جانور ہوگا، یا جو سواری جس کو ہم کہیں گے، فی الحال ہم جانور کا لفظ استعمال کریں گے، یا جو اس کے ساتھی ہوں گے، رفیقان، جو اس کے رفیق ہوں گے، اس کو پانی، اس کے پہلی صورت ہے کہ پانی نہیں ہے، دوسری صورت ہے کہ پانی ہے لیکن اس کو خدشہ ہو، اپریہنشن ہو، اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ پانی استعمال کروں گا تو پیاس کی وجہ سے اپنی پیاس، یا جس جانور پہ یہ سوار ہے اس کی پیاس، یا جو اس کے رفیقان جو ساتھی ہیں اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ ان کو پیاس لگے گی، تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری صورت ہے، دوسرا سبب۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یا سرمائے سخت بود، یا موسم بڑا ٹھنڈا ہوگا، بڑی سخت سردی ہوگی، کیسی سردی کہ در استعمال آب بیم ہلاکت بود، کہ پانی کو استعمال کرنے میں اس کو ہلاکت کا خدشہ ہو، ہلاکت کا اس کو خدشہ ہو، اس کو لگے کہ اگر میں نے پانی کو استعمال کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ تیسری صورت بیان کی حضرت شاہ ہمدان نے، تیسرا سبب بیان کیا رحمہ اللہ نے۔ اور یا جراحتی دارد، یا کوئی زخم لگا ہو، یا جراحتی دارد، یا کوئی زخم لگا ہو کہ آب نتواند رسانی، کہ وہاں تک پانی انسان نہ پہنچا سکے، اس سے نقصان ہو، تیمم کنت، تو کیا کرے گا، یہ تیمم کرے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ جو عبارت ہے اس میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں، جن اسباب کے ہوتے ہوئے، یا جب یہ کنڈیشنز پیدا ہو جائے، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اس صورتحال میں ایک انسان تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں تیمم کی طرف۔ لفظ تیمم جو ہے لغت میں تیمم کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا لغتاً القصد، لغت میں تیمم کسے کہتے ہیں؟ قصد کرنے کو، کسی چیز کا قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، القصد، لغت میں تیمم کہتے ہیں قصد کو۔ ہم کہتے ہیں یقالو، فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے عربی میں تیممت فلانن، اگر میں کہوں تیممت فعل فاعل فلانن مفعول بھی، تیممت اس کا مطلب کہ میں نے تیمم کیا فلاں کو، نہیں، میں نے فلاں شخص کا قصد کیا۔ ہم کہتے ہیں تیممت، کیونکہ تیمم کے لغوی معنی قصد کے ہیں، تیممت فلانن، یہ بھی ہم کہتے ہیں عربی میں، یا یممتہ، یا یممت فلانن، یہ بھی ہم کہتے ہیں، یا وتعممتہ، تعممت فلانن، یہ بھی ہم کہتے ہیں، واممتہ، یا اممت فلانن، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تیممت، یممت، تعممت اور اممت، یہ سارے کس معنی میں آتے ہیں؟ آئی قصدتہ، یعنی میں نے اس کا قصد کیا، میں نے اس کا ارادہ کیا، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، یا اس کی طرف میں نے قصد کیا۔ تو خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ لغت میں تیمم قصد کے معنی میں ہے، یہ صرف خطیب نے نہیں لکھا ہے، یہ تمام علماء یہ بات لکھتے ہیں۔ اس کے بعد خطیب استدلال کرتے ہیں قرآن سے، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جب تم انفاق کرو، جب تم اللہ کی راہ میں صرف کرو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہارے لیے زمین سے نکالا یا جو میں نے تمہیں عطا کیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کیا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور تیمم مت کرو خبیث مال کا، نہیں، وَلَا تَيَمَّمُوا، اور ارادہ مت کرو، جب تم چیریٹی کرو گے، جب تم اللہ کی راہ میں مال دو گے، وَلَا تَيَمَّمُوا، اور قصد مت کرو، ارادہ مت کرو، الخبیث، برے مال کا، جو مال کسی کام کا ہو، جو ردی مال ہو، جو گھٹیا مال ہو، اس کا قصد مت کرو، منہ تنفقون، کہ تم اس مال میں سے گھٹیا مال کا قصد کر کے یا خبیث مال کا قصد کر کے وہی اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ جو لفظ تیمم ہے یہ قصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے جلالین کو، اگر آپ کھولیں، آپ جائیں جلالین، تو بڑی اہم کتاب ہے، جلالین کو آپ دیکھیں تفسیر الجلالین، تو اس میں لکھا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا، لکھا ہے قصد، وہاں قصد کے معنی میں لکھا ہے، تو یعنی قصد مت کرو کس کا؟ برے مال کا، تو تیمم قصد کے معنی میں ہے۔ اسی سے شاعر کا ایک قول ہے، بڑا پیارا شعر ہے، یہ آپ کے کام آئے گا اگر اس کو یاد کریں گے۔ شاعر کہتا ہے ایک جگہ، کہتا ہے تیممتکم، اب تیمم کا کیا معنی ہے؟ قصد۔ اگر ہم کہیں گے تیممتکم کا مطلب شرعی ہے، میں نے تمہارا تیمم کیا، نہیں،
تیممتکم لما فقدت اولی النہا، میں نے تمہارا قصد کیا تب جب مجھے عقل والے لوگ نہیں ملے، اول النہا جب انٹلیکچوئلز، ٹھیک ہے، جب مجھے سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ملے تب جا کے میں نے تمہارا قصد کیا. قحط الرجال کا یہ عالم تھا، میں تمہارے پاس نہیں آتا. میں نے تمہارا قصد کب کیا؟ لما فقدت اولی النہا، جب مجھے لگے کہ انٹلیکچوئلز آر ناٹ اویلیبل ان دس سوسائٹی. پھر فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ بِالتُّرْبِ، جب کسی انسان تیمم بالتربی، جب کسی انسان کو پانی نہیں ملتا ہے تو وہ مٹی سے تیمم کرتا ہے. یعنی جو انٹلیکچوئلز تھے وہ پانی کی طرح تھے، جانا تو مجھے انہی کی طرف تھا، کیونکہ جب میں نے ان کا فقدان پایا میں نے تم لوگوں کا قصد کیا. اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی بڑی شخصیات ہو، اس لیے کیا کیونکہ جب انسان کے پاس پانی نہ ہو تو وہ مٹی کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہی ہے تیممتکم یعنی قصدتکم لما فقدت اولی النہا. تو یہ شعر اگر آپ یاد کریں گے اس سے آپ کو تیمم کے لغوی معنی سمجھنے میں اور سمجھانے بھی مدد ملے گی، اور اس کا آپ کہیں پہ برملا استعمال بھی کر سکتے ہیں کسی زندگی کی کسی سچویشن میں. تو یہ ہوئے اس کے لغوی معنی. اب آتے ہیں تیمم کے شرعی معنی کیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں وشرعن، شریعت میں اس کے کیا معنی ہے. شرعی معنی کیا ہے تیمم کے؟ ایصال التراب الی الوجہ والیدین، ٹھیک ہے، اوصل یوصل ایصال پہنچانا، ایصال، ٹھیک ہے، ایصال التراب مٹی کو پہنچانا، الی الوجہ والیدین چہرے تک اور یدین ہاتھوں تک، بدلا عن الماء پانی کے بدلے میں، کیونکہ تیمم جو ہے یہ پانی کا بدل ہے، لیکن بشرائط مخصوصۃ کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ، وہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پانی کو چہرے یا بازوؤں تک پہنچانا، پانی کو نہیں، مٹی کو چہرے اور بازوؤں کی تک پہنچانا پانی کے بدلے کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ، کچھ مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ، یہ اس کی تعریف ہے. اس کے بعد اضافی چیز خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں وَخُصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، اس امت کو خاص کیا گیا تیمم کے ساتھ. یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس امت کے جو کچھ خصائص ہیں جو باقی امتوں کے لیے نہیں تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے لیے تیمم کو کیا بنایا گیا ہے؟ جائز کیا گیا ہے، تیمم کو اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ دوسرا نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ان علماء کی دیکھیں چھوٹی سی عبارت ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تیمم کی ڈیفینیشن ملی، یہ بات بھی ملی کہ امت کے خصائص میں سے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ 6 من الہجرہ، فرماتے ہیں اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 6 صدی ہجری میں فرض ہوا تیمم. ٹھیک ہے، تو اس میں بہرحال اختلاف ہے، بعض نے 4 بھی کہا ہے، لیکن خطیب نے کہا ہے کہ اکثروں نے کیا کہا ہے انہا فرضت، یہ فرض ہوا فریضہ سنۃ 6 من الہجرہ، ہجرت کے 6 سال تیمم کیا ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں وہو رخصۃ علی الاصح، فرماتے ہیں صحیح قول کے مطابق یہ رخصت ہے. جو وہ عزیمت و رخصت کا بحث ہے یہاں پہ موقع نہیں ہے، آپ یاد رکھیں کہ یہ رخصت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ، دیکھیں اس ایک پیراگراف میں کئی باتیں آ رہی ہیں. پھر فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اور اجماع ہے اس پہ امت کا، یعنی علماء کا اس پہ اجماع ہے. اعلیٰ کس بات پہ؟ وَأَجْمَعُوا اعلیٰ، اس بات پہ علماء کا اجماع ہے أَنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْن، کہ یہ خاص ہے چہرے کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ. چاہے آپ کو حدث اکبر ہو یا حدث اصغر، آپ چہرے اور ہاتھ تک مٹی پہنچائیں گے. یہ نہیں کہ پورے جسم کو آپ مٹی یہ تراب وغیرہ لگائیں گے. وہی فرماتے ہیں کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ خاص ہے چہرے کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ. وَإِن كَانَ الْحَدَثُ أَكْبَرَ، اگرچہ حدث اکبر بھی ہو، حدث اکبر بھی اگر ہو، اس صورت میں بھی یہ مختص کس کے ساتھ ہے؟ چہرے کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ. تو یہ ہے تیمم کے لغوی معنی اور تیمم کے اصطلاحی معنی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مشروعیت التیمم، اس میں کئی دلائل ہیں، اجماع بھی ہے اس پہ. ایک تو اجماع ہے، اور اجماع سے پہلے قرآن سنت ہے. تو جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، اما الکتاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فقولہ تعالی، دلیل یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو. حضرت شاہ ہمدان نے بھی سفر کا ذکر کیا. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آیا ہو. غائط میں نے بتایا تھا یہ مجاز ہے، مجاز، المجاز بالنقل. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو شافعی مذہب کے مطابق. تو باقی کے مطابق اگر عورتوں کے ساتھ تم نے جماع کیا ہو، تو یہاں پہ لمس وہ معلوم ہے ہمیں. فلم تجدوا ماء، پس تم اس کے بعد کیا نہ پاؤ؟ پانی نہ پاؤ. فتیمموا، تو قصد کرو، صعیدا طیبا، یا تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ. وامسحوا بوجوہکم، اور مسح کرو اپنے چہروں کا. وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا، ٹھیک ہے، اپنے بازوؤں کا. تو یہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے جو تیمم کے ثبوت کے لیے، اگر یہی ایک آیت ہوتی تو کافی ہے. احادیث تو
بے شمار ہیں، جن میں سے ایک مشہور حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ تو سنت میں کیا ہے، فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا وجعلت لنا، یہ جب ہے نا کہ جب آپ اس امت کے خصائص بیان کر رہے تھے، اس امت کو کہاں پہ کن کن چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، فضیلت کیا کیا چیزیں ان کو عطا کی گئی ہیں، فرمایا وجعلت مجہول کا صیغہ ہے، لنا ہمارے لیے، اور بنایا گیا، بنایا گیا نہیں، اور بنائی گئی لنا ہمارے لیے، الارض زمین، کلھا ساری، اور بنائی گئی ساری زمین ہمارے لیے، مسجد یعنی ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عام ہے لیکن اس کی پھر تخصیص بھی ہے، مثلا مقبرے میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، یا مزبلہ جو گندگی کا جو ڈیر ہوگا وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یا ایتان الابل جہاں پہ آپ اونٹوں وغیرہ کو رکھتے ہیں وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ پھر تخصیص ہوتی ہے، وہ اصول فقہ کی بحث ہے۔ البتہ ورنہ ہمارے لیے ساری مسجد کیا ہے، ساری زمین، ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتھ سرٹن ایکسیپشنز، وہ بھی حدیث میں یہ وہ چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا وہ جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، پہلی سابقہ قوموں میں یہ نہیں ہوتا تھا، وہاں عبادت وہیں کرنی ہوتی تھی جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی، چرچ یا سائناگوگ جو ہوتے تھے، لیکن ہمارے لیے پوری زمین کیا ہے، مسجد۔ اس کے بعد فرمایا وہ جعلت، اور بنائی گئی، تربتھا لنا طہورا، اس کی مٹی ہمارے لیے پاکی کا، پاک کرنے والی، طہورا، اس کی مٹی کو ہمارے لیے بنایا گیا پاک۔ تو یہ تیمم کی دلیل ہے، لیکن کب، اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی کو نہ پائیں، سو ان دا ایبسنس آف واٹر، یا جب پانی کا فقدان ہو، تو اس صورت میں ہمارے لیے زمین کو کیا، ہمیں پاک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس کی مشروعیت کی دلیل حدیث سے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بحث ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو الحسین یحییٰ العمرانی، کچھ عمرانی پڑھتے ہیں ان کو، تو امام ابو الحسین یحییٰ العمرانی یا عمرانی رحمہ اللہ، آپ میری طرف ہی توجہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کی وفات 558 میں ہوئی، تو بڑے کبار علماء میں سے ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے جس کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، البیان فی مذہب الامام الشافعی، البیان اس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، فرماتے ہیں فیجوز التیمم عن الحدث الاصغر، فرماتے ہیں پس جائز ہے تیمم حدث اصغر میں، یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹا ہو، وہ کیا ہے، وہ حدث الغائط، وہ والا حدث اصغر جب آپ نے پاخانہ کیا ہو، پاخانہ کر کے جو آپ کو حدث لاحق ہوا ہو، والبول، اور پیشاب کے ذریعے جو آپ کو حدث لاحق ہوا ہو حدث اصغر، والریح، یا ہوا خارج ہوئی ہو، لمس النساء، یا آپ نے عورتوں کو چھوا ہو، جو ہم نے پیچھے دیکھا جو نواقض الوضو ہے، ومس الفرج، یا آپ نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہو، لیکن بباطن الکف، جو ہم نے دیکھا ہاتھ کے اندرونی حصے سے، اس پہ ہم نے بات کی، تو فرماتے ہیں اس میں ہم تیمم کرتے ہیں، یہ جائز ہے، کیا ہے، جائز، حدث اصغر میں جائز ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ وعن الحدث الاکبر، اور حدث اکبر میں بھی تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے، حدث اکبر میں بھی، اگر یہی سچویشنز ہے، اسباب یہی ہیں، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، یا یہ سچویشنز ہیں جو نے ذکر کی شاہ ہمدان نے، تو اس صورت میں حدث اکبر اگر ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ الجنابہ، وہ کیا ہے، حالت جنابت میں، چاہے انزال ہوا ہو یا انسان نے مباشرت کی ہو، والحیض، اور حیض، والنفاس، اور نفاس، یہ ہم نے دیکھا یہ موجبات الغسل ہیں، ان پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابو الحسین العمرانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وبہ قال علی، وبہ قال علی، اور اسی کے قائل کون ہے، یہی بات کنہوں نے کہی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وبہ قال علی یا وقال بہ علی، دونوں صحیح ہیں، وبہ قال علی، فرماتے ہیں یہی بات علی نے بھی کہی ہے، وابن عباس، اور حضرت ابن عباس نے بھی، عمار ابن یاسر، اور کنہوں نے، عمار ابن یاسر، انہوں نے بھی، وہ ابو موسیٰ الاشعری، اور ابو موسیٰ اشعری سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل نقطہ کیا ہے، فرماتے ہیں وروی عن عمر وابن مسعود، ابن عمر اور ابن مسعود سے یہ روایت ہے، نقل کیا گیا ہے حضرت عمر سے، سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود سے، دونوں فقی صحابی ہیں بہت بڑے، انہما قالا، ان دونوں نے کہا ہے، لا یجوز للجنوب ان یتیمم، جنبی جو ہو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال صحابہ کی اپنی اوپینینز تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ، اسی لیے سارے فقہا کہتے ہیں، یہ امام الجوینی نے بھی اس بات کو کہا ہے مغیث الخلق میں، اسی بات کو ابن رجب الحنبلی نے بھی کہا ہے اپنی اس کتاب میں الرد علی من اتبع غیر مذاہب الاربع، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے علماء کیوں فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چار مذاہب کو مثلا علی سبیل المثال، کیونکہ ان کی تدوین ہوئی ہے اس فقہ کی، اس میں تحقیق ہوئی ہے، ورنہ اگر ہم اقوال صحابہ کو لیں گے تو حضرت عمر کے قول کے مطابق مثلا، یا ابن مسعود کے قول کے مطابق، جو حالت جنابت میں ہو تیمم کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ ان سے منقول ہے البتہ، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے وبہ قال النخعی، اور ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے امام، یہ بھی اس کے قائل ہیں۔ تو تین نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حدث اکبر کا جو شکار آدمی ہو
شکار یا اس میں جو مبتلا ہو وہ شخص تیمم نہیں کرے گا. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں وقیلا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے انہما رجع عن ذالک. انہما یہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا، اگر انہم ہوتا تو پھر تینوں اس میں آ جاتے. انہما دو نے اس میں سے رجوع کیا ہے، انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے، وہ واپس آئے ہیں. یہ دو کون ہیں؟ حضرت عمر اور ابن مسعود. حضرت ابن مسعود کے بارے میں تو سیدھا اگر آپ مصنف دیکھیں گے ابن ابی شیبہ کی، اس میں تو ایک روایت لکھی ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود نہیں مانتے تھے، لیکن پھر دوسری روایت ہے کہ بعد میں انہیں رجوع کیا تھا. تو امام ابراہیم نخعی سے واللہ تعالی عالم ان سے غالب رجوع مروی. اسی بات کو تھوڑا تفصیل سے امام النووی نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قد ذکرنا، ہم نے ذکر کیا ان التیمم عن الحدث الاکبر جائز، ہم نے ذکر کیا کہ تیمم حدث اکبر میں کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ھذا مذہبنا، یہ ہمارا مذہب ہے، یعنی شوافیہ کا مذہب ہے. وبہ قال العلماء کافۃ من الصحابہ والتابعین، فرماتے ہیں یہی تمام صحابہ کا مذہب ہے، علماء میں سے اور تابعین میں سے. ومن بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے. الا عمر بن الخطاب و عبداللہ ابن مسعود و ابراہیم النخعی التابعی، لیکن یہ تین عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کا یہ مذہب نہیں ہے. فإنہم منعوہ، انہوں نے منع کیا ہے اس سے. بہرحال ان کے دلائل ہیں، پھر علماء نے اس دور میں بھی جواب دیا ہے صحابہ نے ان کو. فرماتے ہیں قال ابن الصباغ وغیرہ، فرماتے ہیں امام النووی ابن الصباغ اور باقی علماء کہتے ہیں، یہ جو ابن الصباغ ہیں یہ شوافیہ میں سے بڑے عالم ایک ہیں، شافعی عالم ہیں. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ وقیل ان عمر و عبداللہ رجع، انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور عمر رضی اللہ عنہما، یعنی عبداللہ بن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اسے کیا کیا ہے؟ رجوع کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز آپ کو کہیں مل جائے کسی کتاب میں، آپ کہیں گے ایسا ہے، تو یہ ان کی اپنی اوپینینز تھی. تو جمہور علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ تیمم حد سے اکبر میں بھی ہے اور حد سے اصغر میں بھی. اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ سچویشنز بیان کی جن میں آپ تیمم کر سکتے. وہ تیمم کی صورت انہوں نے بیان کی کہ آپ سفر میں ہو، پانی نہ پائیں، یا سفر میں ہو پانی ہو لیکن پیاس ہو وغیرہ، یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہو. تو علماء نے اس کو ہمارے لیے، علماء نے چیزوں کو آسان کیا ہے، انہوں نے اس کے لیے ضوابط بنائے ہیں. تو انہی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ شافعی عالم ایک ہیں، ان کا نام ہے الامام شہاب الدین السیرجی رحمہ اللہ، بہت کبار علماء میں سے ہیں. انہوں نے دیکھو 2 اشعار کل ہیں، 2 ہے نا، 2 شعر ہیں. ان اشعار میں انہوں نے یہ سارے اسباب بیان کیے ہیں تیمم کے، اور تفصیل سے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں، دیکھیں آپ میرے ساتھ اس میں رہیں انشاءاللہ، بڑا دلچسپ ہے. اچھا، یہ جو قال ہے یہ ان کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں یا سائلی اسباب حل تیممی، ٹھیک ہے، یا سائلی، یا سائلی کا مطلب کیا ہے؟ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، سائلی مجھ سے سوال کرنے والا. یا سائلی اسباب حل تیممی، اے مجھ سے سوال کرنے والے، اے مجھ سے سوال کرنے والے، اسباب حل تیممی، تیمم کس صورت میں حلال ہوتا ہے، اس کے سبب کیا ہیں. ٹھیک ہے، اے مجھ سے، اس کو جواب دے رہے ہیں، اے مجھ سے تیمم کے جائز ہونے کی صورتوں کا سوال کرنے والے سائل. ہی سبعۃ بسماعھا ترتاح، یہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ ہی سبعۃ، یہ 7 ہیں، بسماعھا ترتاح، ان کو سن کے تم راحت محسوس کرو، ان کو سن کے تم راحت محسوس کرو. وہ کیا ہے؟ فقد وخوف حاجۃ اضلالہ ومرض یشق جبیرۃ وجراح. فقد وخوف حاجۃ اضلالہ مرض یشق جبیرۃ وجراح. یہ ہے. پہلے فرمایا فقد، ایک یہ ہے کہ آپ پانی نہ پائیں، پانی کا فقدان ہو، آپ کے پاس پانی جو ہم نے دیکھا، وہ آب نیابت، جس کو حضرت شاہ ہمدان نے کہا وہ آب نیابت، کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو. تو پانی جب آپ کے پاس نہیں ہے، پھر اس کی تفصیل ہے کتابوں میں، وہ یہاں پہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ کو پانی تلاش کرنا ہے، وہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہو. اگر آپ اس جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ پانی تلاش کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری جگہ ہے جہاں پہ آپ کو غالب گمان ہے کہ پانی یہاں مل سکتا ہے، آپ مثلا کسی جگہ میں ہے، تو اس کی علماء نے تفصیل بیان کی ہے کس حد تک آپ کو پانی دیکھنا ہے، کہاں تک جانا ہے. وہ ڈیٹیل ہم نہیں دیکھیں گے یہاں پہ کیونکہ پھر تو یہ لمبی ایک بحث ہو جائے گی. تو فی الحال یہ ہے کہ فقدن، پانی کا فقدان ہے، آپ پانی نہیں پا رہے ہیں. تو پہلی صورت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. دوسرا وخوفن، دوسرا خوف ہے. خوف کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے جس کو شاہ ہمدان نے فرمایا، یہ یعنی آپ کو ڈر ہے اس بات کا، وہ دیکھنا بی میں ہلاکت جو نے یہاں پہ ذکر کیا تھا نا، کہاں گئی وہ عبارت ہے نا، ودر در استعمال آب ہے نا،
در استعمال آب بی میں ہلاکت بود. تو خوف ایک تو فقدان ہے, پانی آپ کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پانی ہے, پانی موجود ہے, لیکن آپ کو خوف ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ بیمار ہو جائیں گے. مر جائیں گے خدا نخواستہ, بیمار ہو جائیں گے, یا آپ کی بیماری طول پکڑے گی. ایک آدمی آلریڈی بیمار ہے, اس کو بخار ہے, پرابلمس ہیں, تو اب اس کو اگر اس نے ٹھنڈے پانی سے نہایا, اس کو خوف ہوا ہے, ٹھنڈے پانی سے اگر اس نے نہایا تو کیا ہوگا, اس کی بیماری بڑھ جائے گی, اس کو کہتے ہیں کہ شفا دیر سے ہوگی. تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, جب آپ کو خوف ہو, بی میں ہلاکت جس کو شاہ ہمدان نے کہا. ایک یہ خوف ہے, یہ بھی خوف کی صورت ہے. دوسرا خوف کی صورت یہ ہے کہ پانی اویلیبل ہے وہاں پہ کنویں کے پاس, آپ وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ شیر ہے. اب شیر تو سمجھے گا نہیں یہاں کی بات, آپ اس کو کتنا بتائیں گے روایات وہ تو نہیں مانے گا, اس کا تو کام یہ ہے. تو آپ کو شیر ہے, یہ جانے رہا ہے, آپ کو خوف ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو شیر ہے, تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے, شیر نہیں ہے, صرف شیر نہیں, درندہ کوئی, وہاں پہ شیر نہیں, وہاں پہ ہے سبون, یعنی کوئی درندہ, بالو ہوگا, چیتا ہوگا, یعنی جو آپ کی جان کو ہاں خوف ہو آپ کو, یا فقہ بیان کریں یا آپ کا دشمن ہو, یا آپ کا دشمن ہو, آپ کو یہ دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر میں وہاں گیا یہ میرا انتظار کر رہا ہے, میں پانی کے پاس گیا, میں تو وضو کرنے بیٹھ جاؤں گا تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, یا مجھے شدید طور پہ زخمی کرے گا, تو یہ بھی خوف کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, تو فقدن و خوفن حاجتن, حاجت کا مطلب ہے آپ کو پانی ضرورت ہے, کس کے لیے, ہاں پھر سے پیچھے جاتے ہیں, شاہ ہمدان نے کیا کہا, کس کے لیے پانی ضرورت ہے, وہ یا آب دارت, یا پانی رکھتا ہو لیکن ضرورت ہے, کس کے لیے, وہ از تشنگی خود, اپنی پیاس کے لیے, اس کو ضرورت ہے, پانی تو پینا ہے اس کو, یا تشنگی دابائے خود, یا اپنے سواری اپنے جانور کی تشنگی کے لیے اس کو حاجت ہے پانی کی, یا تشنگی رفیقان خود می ترسد, یا اپنے جو اس کے رفیق ہیں, جو اس کے ساتھی ہیں سفر کے, ہاں تو اس صورت میں بھی بہرحال چونکہ آپ کو پانی ضرورت ہے تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, تیمم. اور چوتھا فرمایا اضلالہ, یا پانی آپ کے پاس تھا, آپ کو پانی کھو گیا, اب آج یا سپوز گر گیا آپ سے پانی, آپ سفر پہ جا رہے, آپ نے پانی رکھا, یہ پانی آپ سے کھو گیا. پہلے زمانے میں تو یہ صورتیں زیادہ ہوتی تھی, وہ کاروان جاتے تھے, پھر کہیں پہ قیام کرتے, پھر بھول جاتا تھا, آگے چلتے تھے, تو اس صورت میں یہ تو یہ چار ہو گئے. فقدن, اس کو آسان کرنا ہے, اس کو یاد کرنا آسان ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, یا سائلی اسباب حل تیممی ہی سبعۃ بسمائها ترتاہ فقدن و خوف حاجت اضلالہ. اس کے بعد فرمایا مرض یشق, مرض کوئی بیماری ایسی ہو جس میں اضافہ ہو, یہ خوف میں بھی آئے گا اور اس نے الگ سے بھی ذکر کیا ہے اس کو, مرض یشق, کوئی مرض جس سے آپ کو مشقت ہو پانی کے استعمال سے. جبیرتن, جبیرہ کہتے ہیں اگر آپ نے پلاسٹر لگایا ہو, خدا نخواستہ آپ کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہے تو اس پہ آپ نے کیا لگایا, پلاسٹر, تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں, اس کی پھر اپنی تفصیل ہے. وہ جرا ہو, یا آپ کو زخم ہو, دو ہی صورتیں ہوں گی نا, یا تو آپ کی خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہوگی اس پہ آپ نے پلاسٹر لگایا ہوگا, یا زخم ہوگا, یا تو بون کو فریکچر ہوا ہوگا ہڈی کو, یا آپ کو جسم کو آپ کی مسل ٹیئر ہوئی ہوگی, یا کوئی مسئلہ ہوگا, یا سکن کو کچھ تکلیف ہوگی جس کے لیے آپ نے اوپر سے کیا لگایا ہوگا, پٹی وغیرہ باندھی ہوگی, تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ, اب اگر اس کی تفصیل ہم بیان کریں تو یہ ایک لمبی بحث ہے, لمبی بحث, اس کو آپ کتابوں میں دیکھیں. تو یہ ہے جناب اس کا شارٹ میں جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا. تو یہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ ابھی یہ خوف کا, اس خوف کے بارے میں علامہ محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي الْعُذْرِ, یہ جو عذر ہے, تیمم کے لیے جو عذر ہے, اس میں کیا داخل ہوتا ہے, مَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ, یہ بھی عذر میں داخل ہے کہ اگر پانی اس کے نزدیک ہو, پانی کا فقدان نہ ہو, پانی اس کے قریب ہو, کَانَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ, اس کے نزدیک پانی ہو, وَخَافَ لَوْ قصدہ, اور یہ ڈرے کہ اگر اس نے پانی کا ارادہ کرے یہ ڈر جائے کس سے, اعلیٰ نفسی, اپنی جان کا اس کو ڈر ہو, من سبع, کسی درندے سے, او عدو, یا کس سے, دشمن سے, تو اس صورت میں بھی یہ کیا کرے گا, تیمم. یا او علی مالہ من سارق او غاصب, یا اس کے پاس جو مال تھا اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نکلا پیچھے سے یا چور آئے گا یا غاصب آئے گا, چور ڈاکو, تو اس صورت میں بھی یہ تیمم کر سکتا ہے. آج تو یہ چیزیں ہمیں مشکل لگیں گی, لیکن اب تب تصور کریں جب آپ کاروان کی صورت میں جاتے تھے, پھر آپ کہیں پہ رکتے تھے, تو یہاں پہ آپ کا کاروان رکا ہے, آپ مثلا اکیلے ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں تھوڑا ان سے, کاروان سے, پانی کے لیے آپ کو جانا ہے, تو اس صورت میں بھی دیکھیں شریعت نے کتنی ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے, اور فقہ نے اس چیز کو کیسے ہمارے لیے واضح کیا ہے. اب یہاں پہ بس لاسٹ کی سلائیڈ ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم نے ابھی دیکھا, دیکھیں تین چیزیں ہم نے دیکھی. ایک ہم نے دیکھا کہ اس انسان کو خود پیاس لگی ہو یا خود پیاسا ہو,
ایک دوسرا ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ہی پیاسے ہوں. یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انسان بہرحال اشرف المخلوقات ہے, اگرچہ پھر یہ کچھ حرکتیں ایسی بھی کرتا ہے کہ جانور بھی شرمندہ ہوتے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. علامہ اقبال رحمہ اللہ. اب جانور کے بارے میں کیا ہے, تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جانور میں ہر مطلب یہ جو جانور ہے نا, یہ جو ہے کہ اچھا تشنیغی دابا خود, دابا کہتے ہیں جانور کو یا سواری کو. تو اس کے بارے میں شافعی مذہب کا ایک بڑا اہم متن ہے, بڑا خوبصورت متن ہے, اگر آپ کو کبھی موقع ملے اس کو پڑھیں. سفینۃ النجا, متن سفینۃ النجا, شیخ سالم بن سمیر رحمہ اللہ ان کی ہے. بڑی اچھی کتاب ہے, یعنی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اس میں صرف عبادات کا ذکر ہے لیکن بڑا اہم متن ہے. اس پہ شرح ہے نیل الرجا شیخ شاطری کی, وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. تو بہرحال اس میں لکھا ہے, سفینۃ النجا میں لکھا ہے الاحتیاج الیہ لعطش حیوان محترم, کہ دیکھیں فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے نا یہ حیوان ہے, یہ حیوان محترم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محترم. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پانی آپ کو محترم, چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو, محترم اگر ہوگا تو اس صورت میں آپ اس کی پیاس کے لیے پانی سے تیمم کر سکتے, اس کی تشنگی کو مٹانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, تیمم پانی اس کو دیں گے. یعنی الاحتیاج الیہ, جب حاجت ہو اس کی, لعطشن, کس کو پیاس لگی ہو, حیوان محترم. اس کا مطلب ہے جب دیکھیں فقہا جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ایک ایک لفظ کا وزن ہوتا ہے, ایک ایک لفظ کی قیمت ہوتی ہے. حیوان محترم, کہ جس جانور کے لیے آپ تیمم کریں اس کو پانی دینے کے لیے وہ حیوان محترم ہو. محترم کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ غیر محترم. اس کا مطلب ہے غیر محترم اگر ہوگا اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, وہ اگر پیاس ہم اس کو پانی نہیں دیں گے, ہم وضو ہی کریں گے. غیر محترم بھی کوئی ہوگا, سمجھے آپ؟ کیونکہ یہ جو قید لگائی نا ان نے اس کو بنایا نا, اب یہ کوالیفائی ہو گیا. اگر یہ حیوان ہوتا تو سب حیوان اس میں آتے, لیکن انہوں نے محترم لگایا. اس مطلب کچھ حیوانات, کچھ جاندار ایسے ہیں وہ غیر محترم ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ ان کو پیاس لگی ہے آپ ان کو پانی نہیں دیں گے, آپ وضو کریں گے. تو فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہ بڑی باری بات ہے, فرماتے ہیں وغیر المحترم ستۃ, غیر محترم کتنے ہیں؟ ستۃ, 7 کو کہتے ہیں, سبعۃ 7 ہوتے ہیں, 6. وغیر المحترم ستۃ, غیر محترم کتنے ہیں؟ تارک الصلاۃ, نماز کو چھوڑنے والا. تو مسئلہ نکلا, آپ سفر میں ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی تارک الصلاۃ ہے آپ اس کو پانی نہیں دیں گے, آپ وضو کریں گے, یہ غیر محترم ہے. یہ دیکھیں حنبلی مذہب میں تو مسئلہ خطرناک ہے, وہ تو اس کو کافر سمجھتے ہیں تارک الصلاۃ کو, وہ تو مرتد ہے. شواف ہے کہ یہاں تو مسلمان ہی ہے, بہرحال جب مرے گا یا اگر اس کو سزا وزا ملے گی پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے, نماز جنازہ بھی پڑھیں گے کیونکہ مسلمان ہے. یہی مذہب حناف کا بھی ہے, سادات حنفیہ, سادات مالکیہ ان کا بھی. حنابلہ کے یہاں تو یہ مرتد ہے, اب پانی کی بات کر رہے ہیں, اس کو قتل کرنا ہے مرتدن, اس کے بعد اس کی مطلب وہ جو مرتد کے جو احکام ہیں وہ سارے اس پہ لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کا مسئلہ بڑا گریو ہے, بڑا سیریس مسئلہ ہے. تو تارک الصلاۃ کو آپ کیا دیں گے؟ اس کو پانی نہیں دیں گے, آپ وضو کریں گے. دوسرا فرماتے ہیں, دوسرا ہے والزانی المحسن, دوسرا وہ شادی شدہ جو شادی شدہ ہو کے بدکاری میں مبتلا ہو. کیونکہ ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے نا کہ وہ جو حدیث میں لا یحل دم امرئ الا باحدى الثلاث, کہ مسلمان کا خون حلال نہیں لیکن 3 صورتوں میں. اس میں ایک یہ بھی ہے زانی المحسن وغیرہ ہے نا. اسی طرح جس نے کسی کو قتل کیا ہو وغیرہ, تو فی الحال یہاں پہ غیر محترم کی بات ہو رہی ہے. تو تارک الصلاۃ بھی اس میں آتا ہے, والزانی المحسن والمرتد, اور تیسرا کون ہے؟ مرتد. تو مرتد کے ساتھ تو بہرحال سختی ہے, وہ تو الگ سے احکامات ہیں. احکام المرتد بڑا خطرناک مسئلہ ہے مرتد کا. یہی وجہ ہے, آپ اکثر دیکھیں گے جب بھی فقہا ارتداد کا ذکر کرتے ہیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ اکثر پھر لکھتے ہیں نسأل اللہ العافیہ نعوذ باللہ من ذالک, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ارتداد سے. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, لیکن آخر میں مرتد ہو گیا خدا نخواستہ. اور مرتد ہونا آج کے زمانے میں تو بڑا, آج تو ارتداد کی جدید صورتیں ہیں, جدید. اس پہ تو آپ کو بڑی اچھی کتاب ملے گی, اس کو آپ دیکھیں. یہ میں اضافی انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں. ردۃ ولا ابا بکر لہا, یہ بڑی اہم کتاب ہے ابو الحسن ندوی صاحب کی. وہ کہتے ہیں ردۃ, آج ارتداد ہے, نظریاتی ارتداد ہے, ذہنی ارتداد ہے, ولا ابا بکر لہا, لیکن کوئی ابو بکر اس کو روکنے والا. جس طرح اپنے زمانے میں ابو بکر نے اپوسٹیسی موومنٹ کو روکا تھا, ارتداد کی موومنٹ کو, آج کوئی نہیں ہے. کتاب عربی میں ہے, اب آپ کہیں گے ہم کیسے اس کو پڑھیں گے, اتنی عربی نہیں آتی ہے. ابو الحسن ندوی صاحب کی عربی ہے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, اس کو دیکھیں. نیا طوفان اور اس کا مقابلہ, بڑی اچھی کتاب ہے. نیا طوفان اور اس کا مقابلہ, چھوٹا سا رسالہ ہے 40-50 صفحات کا. انہوں نے اس میں دکھایا ہے کہ ارتداد کی تاریخ ہسٹری میں
اسلامی ہسٹری میں اس ارتداد، پھر کہتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی ارتداد کی تحریک نہیں چلی ہے. لوگ بظاہر مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عقیدے ایسے ہیں، شک ہے خدا کے وجود پہ. لگتا ہے کہ کیا سچ مچ اسلام ہماری نجات کے لیے ہے؟ کیا اسلام آج کے زمانے میں قابل عمل ہے؟ یہ بڑے گریو ایشوز ہیں، بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو بہرحال مرتد جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو تارک الصلاۃ غیر محترم ہے، الزانی المحسن غیر محترم ہے، والمرتد، اور کیا ہے؟ مرتد غیر محترم ہے. والکافر الحربی، اور وہ کافر غیر محترم ہے جس کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہو. ہر کافر، اگر کافر آپ کے ساتھ صلح ہے، یہ ذمی ہے، یہ معاہد ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے اسلامک اسٹیٹ کا، یا یہ مستعمن ہے، تو اس صورت میں بہرحال یہ محترم ہے، کافر بھی محترم ہے. لیکن اگر یہ حربی ہے نا، حرب آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، یہ آپ کی جان لینے کے پہ تولا ہوا ہے، اور آپ اس کو پانی پلا پلا کے خود تیمم کر رہے ہیں، یہ تو اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی ہے. اس کے بعد چوتھا فرمایا والکلب العقور، کاٹ کھانے والا کتا. جو اس پہ بہرحال طویل بحث علماء نے کی ہے. جو کتا نقصان نہ پہنچائے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، یہ بیچارہ وہ اب کیا کون سی صفت اس کتے کو دیں گے؟ شریف کتا سمجھے آپ، بڑا وہ نرم کتا، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ محترم ہے. اس کو پانی پلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ وہ کتا ہے جس کو ہم کشمیری میں کیا کہتے ہیں، ہلکر ہون، ہاں، اگر یہ وہ ہے تو بہرحال یہ تو ظاہر سی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک زمانے میں کتوں کو مارنے کا حکم بھی دیا تھا. اس کی تفصیل اپنی کتابوں میں ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو کتا ملا تو آپ اس کو مارتے چلے جائیں. نہیں، کلب نہیں ہے، اس کو کوالیفائی کیا الکلب العقور، کاٹ کھانے والا کتا جو آپ پہ حملے کرے، جو آپ کے پیچھے دوڑے. تو بہرحال یہ غیر محترم ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پانی پلائیں گے تو یہ آپ کو ہی کاٹے گا. اس میں عربی کی وہ مثال ایک بڑی پیاری مثال ہے، کہتے ہیں سم من کلبک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، یا کلک، تاکہ تمہیں ہی کھائے. تو ویسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو پانی پلائیں اور یہ پھر آپ کو ہی کھا جائے. اور جو لاسٹ کا ہے 6th one، وہ ہے الخنزیر، وہ پگ ہے، خنزیر. تو بہرحال خنزیر جو ہے یہ مطلق ہے، اس میں عقور وقور کا مسئلہ، تو بہرحال وہ بھی فقہ نے وہ بحثیں اس میں کی ہیں. تو یہ شارٹ میں ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ دیکھیں کہ فقہ نے کیسے ان چیزوں کو لیا ہے، اور ان میں سے ہر چیز کی دلیل ہے. کیونکہ خنازیر کو قتل کرنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ آپ کو کتابوں میں وہ تفصیل مل جائے گی. یہاں پہ تھوڑا بس وہ شوق آپ میں پیدا ہو، میں ان کتابوں کے نام کیوں لیتا ہوں، ورنہ دیکھیں یہ جو یہ کتاب ہے ردۃ علی ابی بکر، اس کا موضوع کے ساتھ تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بس اس لیے کہ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں کوئی بات ڈالتے ہیں یہاں پہ، تو آپ اس کو لے، آپ اس کو پڑھیں گھر جا کے. یہاں پہ تو تھوڑا یہ وہ بس بچہ بھی ہم دیتے ہیں چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے، باقی تو سارا آپ کو خود کرنا ہے. یہ ساری جنگ آپ کی ہے، یہ آپ کو خود لڑنی ہے، ہر انسان کو. ٹھیک ہے، تو ورنہ ہم دیکھتے ہیں مدارس سے کتنے لوگ، مدرسے میں پڑھا ہوا ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، اور یونیورسٹی سے ہر کوئی فارغ انٹلیکچوئل یا اسکالر نہیں ہوتا. عالم بھی وہی ہوتا ہے جو ذاتی محنت کرے، اسکالر وہ ہوتا ہے جو ذاتی محنت کرے. فائنلی جس چیز پہ ساری چیز آ کے ٹھہرتی ہے وہ ہے کہ ذاتی محنت آپ کی کتنی ہے، ذاتی محنت، انوالومنٹ کتنی ہے. ضروری نہیں اس کے لیے آپ کو علمانہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں البتہ اصول وہ استعمال کرنے ہیں جو مدرسے میں ہے، انہی کتابوں کو پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، منہج اختیار کرنا ہے وغیرہ. تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے جو سید ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو تیمم کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی، وہ اسباب انہوں نے ذکر کیے. ہم نے اسباب کے ساتھ اس کی تعریف بھی دیکھی، اور بھی کچھ تفصیلی باتیں ہم نے اس میں دیکھی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہوگی اس میں ہم تیمم کے فرائض پہ بات کریں گے، ہے نا. یہ لکھا ہے نا اس کے بعد وہ در تیمم پنچ فرض است، تیمم میں 5 چیزیں فرض ہیں شافی مذہب میں. تو وہ 5 چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے، ان کی دلیل کیا ہے ان کے ہاں. اور اس کے بعد انہوں نے غالباً اس کی سنن بھی ذکر کی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.